بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، یہ پودا ہے یا قیمتی خزانہ، اس بات کا اندازہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو جائے گا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرام، یہ عام سا دکھنے والا ہرب ٹری زمین پر تقریباً 16 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے، اور اس کے لائف سائیکل کی اگر بات کی جائے تو یہ سالانہ یا 2 سالہ ہوتا ہے۔ یہ پودا تقریباً دنیا میں افریقہ، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے کا سائنسی نام لیپیڈیم ڈیڈیمم ہے۔ اس کو عام الفاظ میں لیزر سوائن گریس بھی کہا جاتا ہے، جس کی فیملی بریسیکئی ہے اور کنگڈم پلانیٹی ہے۔ ناظرین اکرام، پودے کے اگر پتوں کی بات کی جائے تو یہ پتے پودے کے تنے کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ کی شکل میں جڑے ہوتے ہیں، جس پر 2 یا اس سے زیادہ لیفلٹ لگے ہوتے ہیں، مگر بنیادی طور پر یہ ایک ہی نوڈ سٹیم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پتوں کے سائز کی اگر بات کی جائے تو یہ 10 ملی میٹر سے لے کر 80 ملی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں۔ پتے سبز کلر کے ہوتے ہیں، جو کہ فوٹو سنتھیٹک کے عمل سے خوراک خود پودے کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ پتے کے نیچے والی سائڈ فزی اور ہیری ہوتی ہے، اور اس پودے پر کوئی اسپائن نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، پودے کے سٹیم کی اگر بات کی جائے تو پودے کا سٹیم گول شکل کا ہوتا ہے، جس پر پلین شکل میں بال لگے ہوتے ہیں، اور یہ زمین کے ساتھ ساتھ اپنی جڑ کے ساتھ ساتھ ایک میٹ کی شکل میں تقریباً 16 انچ تک لانگ ہوتا ہے۔ اس پودے کی بہت زیادہ برانچیز زمین کے ساتھ ساتھ مل کر ایک میٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ناظرین اکرام، پودے کے پھولوں کی اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً غیر واضح ہوتے ہیں۔ ان پھولوں پر 4 پنکھڑیاں سفید کلر میں بہت چھوٹی یا غیر واضح موجود ہوتی ہیں۔ یہ پھول عموماً جولائی اور ستمبر کے قریب کھلتے ہیں۔ اگر بات کی جائے پھولوں کی پیٹل، سیپلز اور ٹیپلز کی تو وہ 4 ہوتی ہیں، جن کا کلر سفید ہوتا ہے۔ اس پودے کے پھول نیکٹر فری ہوتے ہیں، یعنی ان میں نیکٹر نہیں ہوتا۔ پودے کے پھل اور جرمینیشن کے لیے بیج کی اگر بات کی جائے تو یہ پھل 2 گول والوز پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں ایک غیر واضح قسم کا نشان ہوتا ہے۔ فروٹ کے اندر دونوں جریوں میں نارنجی یا سرخی مائل بھورے بیج ہوتے ہیں، جو کہ 1 سے 5 ملی میٹر لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ بیج جرمینیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پودے کے اگنے کے لیے ضروری زمین کی اگر بات کی جائے تو یہ پودا تقریباً کاشت شدہ اور بیکار زمین پر باغات اور لان میں، راستوں اور سڑکوں کے کنارے عموماً اگا ہوا ملتا ہے۔ سب سے ضروری بات پودے کے استعمال کی جائے تو اس پودے کے پتے کھانے کے قابل ہوتے ہیں، اور ان کا ذائقہ نمکین، گریس یا سرسوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس پودے کو سبزیوں کے طور پر کھانے کے علاوہ اسے دواؤں میں استعمال ہونے والے پودے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو کہ کینسر، گینگرین سے لے کر بواسیر وغیرہ کے علاج میں مختلف حالات میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔